رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. میرے محترم معزز مکرم دوستوں ساتھیوں، اہل ایمان، اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ کے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا رحم اور احسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے ہادی، امام، مقتدا اور امام المرسلین بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح سے نوازا ہے، اور کفار کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے افواج کو، ہمارے اہل پاکستان کو، بلکہ اہل اسلام کو فتح نصیب فرمایا ہے۔ آج کا دن ہم یوم تشکر منانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے جنگ اور مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اہل پاکستان کو فتح سے
نوازا ہے تو یہ یقیناً اللہ کا بڑا احسان ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر جب ہم ادا کریں گے تو ہم اللہ کے قرآن سے تعلق رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اور جو ہم شکر ادا کرنے چاہتے ہیں تو شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہی ایک واضح اور بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کے دین کے نصرت کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے نصرت کریں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یقیناً اگر اس کو دیکھا جائے کہ پاکستان کے جو وسائل ہے، ٹیکنالوجی ہے اور آبادی ہے اور اکانومک ہے، تو اس کے مقابلے میں ہندوستان کا 3 نہیں 4 5 گنا زیادہ ہے ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو روک دیا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا ہے، وہ صرف اس ایمان کے تقاضے کے مطابق، یعنی ایمان کے وجہ سے۔ یہ ایمان کا جو اسلحہ اور ہتھیار ہے، یہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکیں گے۔ صرف اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اللہ اکبر کے آواز میں، اللہ اکبر کے ندا میں اور اللہ اکبر کے صوت میں جو طاقت رکھی ہے وہ ان کے ایٹم بموں میں بھی نہیں ہے۔ اور ہم یقیناً سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور رجوع اللہ کیا، قرآن مجید کے تلاوت کے طرف آپ نے رجوع کیا اور اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے طرف آپ نے رجوع کیا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کے طرف سے نصرت اور امداد آپ کے حق میں ہے اور آپ کے ذمے ہے اور آپ کے حوالے ہے، اور اللہ کے مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص اللہ کے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکیں گے۔ یعنی جو ہمارے افواج پاکستان ہے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے، ہمارے ایئر بیس کے اور نیوی کے جو سربراہان ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے تمام افراد ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بالکل بیداری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور بغیر کسی روب اور دبدبے سے کہ کسی کا روب اور دبدبہ پہ نہیں پڑا، بلکہ انہوں نے ایمان کے طاقت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح سے اور کامیابی سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اور ہمارے دشمن کو اللہ رب العالمین نے شکست دیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو غزوہ جو مکہ مدینہ منورہ میں غزوہ تھا، اور اس غزوے کے دوران جب تمام کفار مسلمانوں پر جمع ہو گئے تھے تو احزاب کے نام سے اس کو احزاب کے نام سے بتایا جاتا ہے، جو غزوۃ الاحزاب، تمام کفار یہود نصارہ اور مشرکین ان پر جمع ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دیا ہے، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور اللہ رب العالمین نے جو مختصر ٹولہ تھا اور تھوڑے لوگ تھے ان کو اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ لوگ تھے اور کفار کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور کفار نے جو حملہ کیا تھا مدینہ منورہ پر اور احزاب کے جنگ میں، احزاب کے غزوہ میں،
تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے فتح دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا نصرت کیا ہے۔ آج بھی یقیناً ہم اسی معرکے کو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمایا، اسی طرح ہمارے اہل پاکستان کو اللہ رب العالمین نے فتح سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا ایک رحمت ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ اگر وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہمارے یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہمارے اعداد و شمار کے لحاظ سے اور ہمارے قوت کے حوالے سے، بلکہ ہم نے اس جنگ میں یہود کو بھی شکست دیا ہے، نصارہ کو بھی شکست دیا ہے، اور مشرکین جو حیوانات کے اور گائے کے وہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے افواج کے ہاتھوں اور ہمارے اہل ایمان کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے ان کو شکست دی ہے۔ ہر حالت میں ہم نے ملک کے دفاع کے خاطر اور ملک کے ترقی اور خوشحالی کے خاطر اور ملک کے امن و امان کے خاطر ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اور ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، اور اسی طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور تمام ہمارے سکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر ہم نے یکجہتی کا اظہار بھی کرنا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور ان کے ہر مدد جو ہم سے ہو سکے اس مدد کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اللہ نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک عظیم فتح بھی نصیب کیا ہے اور عظیم مدد بھی فرمایا ہے، ورنہ اگر یہ تھوڑا دیر اور بھی طویل ہوتا یہ جنگ تو ہمارے ہر فرد کی ضرورت تھی کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ وہاں ان کے ساتھ افواج جو انڈیا کے افواج کے خلاف اور ہمارے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑتا تھا۔ ابھی بھی ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ابھی بھی تیار نہ رہے، یہ خدشہ اب بھی موجود ہے کہ وہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو کسی وعدے اور کسی عہد کے وہ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات ان کے طرف سے عہد کے جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں یہ کفار کی علامت ہے، اور جیسا بھی وہ معاہدے بھی کرتے ہیں معاہدوں کی خلاف ورزی بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کو اس دوران شہادت بھی نصیب ہے تو یقیناً ایک بہت عظیم مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں آپ جہاد کے لیے تیار رہے اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کاروباروں میں لگ جاتے ہیں اور اس کے طرف آپ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ آپ اس دنیا کے ساز و سامان یا اس دنیا کے جو مالی امور ہیں، دنیاوی امور کے طرف آپ دیکھتے ہیں، آخرت کے طرف دیکھنا ضروری ہے۔ آخرت کے لیے اپنے ذخیرہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وما متاع الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور دوسری آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر آپ نے
اللہ کے راستے میں آپ نہ نکلے تو اللہ رب العالمین یہ طاقت، اللہ رب العالمین کا یہ طاقت ہے اور یہ قدرت ہے کہ آپ کو بٹائیں گے اور آپ کے بدلے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پیدا کریں گے جو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے۔ یہ جو معرکہ الحمدللہ بہت مختصر اور کامیاب معرکہ رہا ہے، یہ معرکہ صرف ہندوؤں کے خلاف اور مودی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ اسرائیل گٹھ جوڑ جو انڈیا کے ساتھ تھا ان کے خلاف بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو فتح نصیب فرمایا۔ اور یقیناً جس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح نصیب فرمایا، اسی وقت ہمیں پاکستان بھر سے اور پوری دنیا سے جو ائمہ حرمین تک اور علماء امت جو عظیم علماء ہیں انہوں نے ہمیں مبارکباد دی ہے، اور اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور خوشی کا وقت بھی تھا، اور یقیناً یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعاون کا سلسلہ بھی تھا۔ تو انہوں نے جتنا اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے وہ یقیناً بہت بہترین خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طرح 1998 میں 28 مئی کو جب پاکستان نے نواز شریف کی قیادت میں اپنے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، اس وقت میں ریاض میں تھا، اور ریاض میں جو شاہ سلمان کے مشیر ہیں شیخ صالح الزیف کے گھر میں مہمان تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ گھر سے نکلے اور ہمارے استقبال کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اسلامی ایٹمی بم کے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو یہ نعمت سے نوازا، اور پاکستان کو اللہ رب العالمین نے ایٹمی طاقت بنایا۔ یہ ایٹمی طاقت صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ہے، اور یقیناً اسی طرح ہوا ہے۔ ابھی اسرائیل جس طرح فلسطین کے عوام پر، مظلوم عوام پر جس طرح ظلم اور تشدد کرتے ہیں، وہ ان کے اسلام دشمنی کے بہت ایک علامت ہے کہ وہ مسلمانوں کے سخت مخالف اور سخت دشمن ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے پائلٹ، تو اس نے ہم ٹریننگ کے لیے گئے تھے اردن میں میرے ساتھ کوئی اور اسرائیلی بھی ایک کمرے میں میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے وہاں اپنے انتظامیہ کو بتایا کہ مجھے کوئی اور کمرہ دے دے، آپ نے مجھے اسرائیلی کے ساتھ یہاں رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چینج کریں گے، مگر آپ مجھ سے آل حوال تو کریں۔ اس نے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ ہفتہ 10 دن گزارے ہیں ایک کمرے میں، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں بچپن میں شروع میں اپنے والدین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پھر ہمیں اسکول میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے اور یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں آپ سے یعنی روب زدہ کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے بہت حیرت کے ساتھ یہ بات سنی، تو میں بھی اس بات پر مجبور ہوا، اس بات پر میں نے بھی اس پر فیصلہ کیا اپنے ساتھ کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے پاکستان کو ایک عظیم طاقت سے نوازا ہے، جو ہمارے پاک فوج ہے اور ہمارے ایئر فورس ہے اور ہمارے نیوی ہے اور ہمارے عوام ہے، جو اسلام کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک ہو تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی عوام مل کر یکجہتی کے مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، اپنی والدین بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے دشمن جو ہے وہ عرب نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے، اور ابھی بھی جو انہوں نے پاکستان کے خلاف معرکہ کیا، پاکستان کے خلاف جو حملہ کیا ہے،
اس میں بھی اسرائیلی ڈرون وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں، بلکہ اسرائیلی خود بھی آئے ہیں وہاں انڈیا میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح فلسطین میں بھی ابھی فی الحال اسرائیلی افواج کے ساتھ فلسطینی اور مظلوم عوام پر ظلم اور تشدد اور قتل عام کے لیے انڈین افواج بھی وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے معاون ہے اور دونوں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ازلی دشمن ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح سے نوازا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری آیات کریمہ میں ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ یہ اگر آپ آپس میں اختلافات کرو گے تو آپ کا جو مقام ہے وہ مقام بھی، اس مقام سے بھی آپ گر جاتے ہیں، اور وہ آپ کا طاقت بھی منتشر ہو جاتا ہے، اور دشمن مضبوط ہوتا ہے اور آپ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں بھی ہم نے اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ جو آج کا دن ہے ہم یوم تشکر کے نام سے اس کو منائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور نوافل بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور دعائیں بھی کریں اہل اسلام کے لیے، پاکستان کے سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے ترقی کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے، اور بلکہ فرقواریت کے خاتمے کے لیے ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے، اور اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کہ ہم سب مل کر ایک ہو اور ایک جان ہو اور ایک قوت ہو، تو اللہ رب العالمین کا مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا نصرت بھی ہمارے ساتھ۔ یہ یقینی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ہم دور رہے، اللہ کی کتاب سے ہم دور رہے، تو پھر ہم ان انعامات کے جو اللہ کے طرف سے ہم پر انعام ہوا ہے، ہم اس کا انعام کا پھر آئندہ توقع نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمیں ہر حالت میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ ابھی تو الحمدللہ عوام کا تو کوئی ضرورت نہیں پڑا کہ عوام بھی اس معرکے میں، اس جہاد میں شمولیت کرے۔ آئندہ ممکن ہے ایسا موقع آ جائے کہ ہمارے عوام جو ہے ان کو بھی افواج پاکستان کے ساتھ دینا ہوگا، تو یقیناً ہم انشاءاللہ ہر قربانی کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے ترقی اور خوشحالی کے لیے، ہر قربانی کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، اور ہم تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور اللہ کے مدد سے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ ابھی جنہوں نے ہمارے خلاف حملہ کیا ہے اور یہ معرکہ بنایا ہے، یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف یہ اسلام پر حملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو حملہ ہوا ہے ہمارے مساجد پر اور ہمارے مدارس پر، اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے جو مضبوط قلعے ہیں وہ مساجد ہے اور مراکز ہے، وہاں کسی اور جگہ پہ حملہ نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو حملہ دشمن کا ہوا ہے ہمارے مساجد پر، اور یہ ان کا بہت پرانا ایک شیوا اور علامت ہے کہ وہ مساجد کے خلاف ہے۔ بابری مسجد کو انہوں نے شہید کر دیا، اور وہاں مسلمانوں کے مساجد کو نہیں چھوڑتے ہیں، شاعر اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے ہمارے مسلمانوں کے خلاف ظلم اور تشدد کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہر حالت میں ہم نے مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ جہاد بھی یہ ریاست کا کام ہے، اس طرف بھی آپ متوجہ رہیں۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کوئی 5-10 آدمی ملے اور کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، اور ہم وہاں انڈیا کے خلاف یا روس کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف ہم نے جہاد کرنی ہے، بلکہ یہ کام اصل ریاست کا ہے۔ ریاست کے ہدایات کے مطابق
ہمیں چلنا پڑے گا. یہ شرعی اور اصولی طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی حرام غلطی یا اس طرح کے شریعت کے مخالف کام کو دیکھا تو آپ ان کے ساتھ وہ ہاتھ سے اس کو بند کر دے, اس کو ختم کر دے. اگر ہاتھ سے نہیں ہے تو زبان سے ہے, اگر زبان سے نہیں ہے تو دل میں اس کے کراہیت آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. وذالک اضعف الایمان. تو ہم نے ہر حالت میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور تیار رہنا ہے. اور دوسری آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. آپ جہاد کے لیے تیاری کریں اور ہر حالت میں اگر آپ غریب ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ کے پاس وسائل ہے, ہر حالت میں آپ نے جہاد میں حصہ لینا ہے اور جہاد کا نیت کرنا ہے. بلکہ شہادت کا یہ آرزو رکھنا یہ بھی عظیم انسانوں کا اور بہترین مسلمانوں کی علامت ہے کہ وہ یہ خواہش رکھے کہ یا اللہ مجھے میری زندگی اللہ کے لیے وقف فرما دے اور میری زندگی شہادت کی زندگی بنائے اور مجھے موت شہادت کے نصیب فرمائے. اور یہ دوسرا آیات کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں اور عمل کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ہم نے عملی طور پر اس کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے, قرآن کے دفاع کے لیے, بیت المقدس کے دفاع کے لیے, حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے. وہ یہ لوگ یہ کامیاب لوگ ہیں اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں, اور ایسا لوگ اللہ کو ناپسندیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں. اور پھر دوسری آیات کریمہ میں سورہ صف کے 4 نمبر آیات میں ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں ایک بنیان مرصوص کے شکل میں پیش ہوتے ہیں. وہ سب بندی ہوتے ہیں, اتحاد اور اتفاق سے ہوتے ہیں, اور اس طرح نہیں ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, بلکہ عملی طور ایک صف بنیان مرصوص, ایک دیوار, ایک مضبوط دیوار کے صورت میں شکل میں وہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں صف بندی کا بھی, یہ صف بندی جو ہے جیسا کہ نماز میں ضروری ہے, اسی طرح اپنے اتحاد اور اتفاق میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اتحاد اور اتفاق ایسا رکھیں جیسے کہ ہم نماز میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے بارے میں فرمایا لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. آپ نے اپنی صفوں کو درست کرنا ہے, اور ورنہ یہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں مخالفت, عداوت اور منافقت اور نفاق کا آپ کے دلوں میں رکھیں گے. تو یہ اسی طرح اگر ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب بندی سے اور اسی طرح اتحاد اور اتفاق سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ ہمارے لیے یہی انعام ہے کہ کامیابی ہمارے نصیب ہوگی اور اللہ کا نصرت اور اللہ کا مدد ہمارے ساتھ ہے. ہم ان ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علیہ اعلان پاکستان کے ساتھ دیا ہے. اس میں سفارتی تعلقات کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دیا ہے, ترکی نے ساتھ دیا ہے, آذربائیجان نے ساتھ دیا ہے, اور مختلف ممالک نے الحمدللہ پاکستان کے ساتھ دیا ہے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اسی بنیاد پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکیں گے وہ یقیناً اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔